حاضرین و سامعین، MNS زرعی یونیورسٹی کے ویب ریڈیو پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان سنیا حبیب چشتی۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کا زراعت کے شعبے پر خاص طور پر کیا اثر ہوتا ہے، اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MNS زرعی یونیورسٹی کے مٹی اور ماحولیات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر احمد محمود۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ امید ہے سر آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، تھینک یو سر ہمارے سامعین کو اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ جی شکریہ ثنیا۔ میرے پاس میں نے PhD کی ہوئی ہے انوائرمنٹل سائنسز میں یونیورسٹی آف یاماناشی جاپان سے۔ اس سے پہلے میرا ماسٹرز ہے انقرہ یونیورسٹی ترکی سے، اور اسی کے دوران میں نے ایک سیمسٹر جو ہے وہ میونخ ٹیکنیکل یونیورسٹی جرمنی میں گزارا، اور اس سے پہلے ایگریکلچر میں میری BSc ہے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے۔ سر ہم اپنے کوشچنس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر سب سے پہلا میرا جو آپ سے سوال ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا جو زراعت پر خاص طور پر کیا اثر کیا ہوتا ہے؟ جی شکریہ ثنیا۔ موسمیاتی تبدیلی اب ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں رہی، اور اس میں سب سے زیادہ اثر انداز جو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے وہ ان محکموں پہ ہو رہی ہے جو ویدر اور کلائمیٹ سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ظاہری بات زراعت ہے۔ تو زراعت میں ہمیں کافی مسائل کا سامنا ہے، جس میں پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کے کٹائی کے سیزن میں یا مینگو کی فلاورنگ جب اس کے بور لگا ہوا ہے تو اس ٹائم بارش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول کے یا جو بہاریہ مکئی ہے اس کے دانے نہیں بن رہے۔ اسی طرح اگر ہم جانوروں کی بات کریں، لائف سٹاک کی، تو اس میں بھی ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ سر زراعت کے شعبے میں زیادہ تر آپ کو کیا لگتا ہے کہ متاثر کون ہو رہا ہے اس سے سب سے زیادہ؟ اب میرے خیال میں جو چھوٹے فارمر، چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے زیادہ یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ بڑے کسان کے لیے بھی ظاہری بات ہے مسائل اسی طرح ہی ہیں، لیکن بڑے کسان کے پاس ریسورسز بہتر ہیں، اور اس کے پاس مشینری زیادہ ہے، اس کے پاس پانی کی اویلیبلٹی بہتر ہے، جس کی وجہ سے وہ ان مسائل سے کسی حد تک جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹے فارمر جو ہیں ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ موسمی جو رجحان ہے نا وہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے خاص طور پر کسانوں کو اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ جی شکریہ ثنیا۔ ایک تو ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زراعت جو ہے وہ صرف اثر لے نہیں رہی، وہ اثر انداز بھی ہو رہی ہے موسمیاتی تبدیلی پہ۔ جیسے ہم چاول لگاتے ہیں، پیڈی جس کو ہم کھڑے پانی میں چاول لگاتے ہیں، اس سے میتھین ایمیشن کافی زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں اب بیف یا بڑے جو جانور ہیں ان کا استعمال کم کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے بھی معدے سے میتھین کافی حد تک ریلیز ہو رہی ہے۔ تو ان اثرات کو جو موسمیاتی تبدیلی کے واپس اثرات زراعت پہ آ رہے ہیں، ان سب کو کم کرنے کے لیے ہمیں ضرور یہ جو گیسز کی ایمیشن ہے، گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن، اس کو کم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ یا کلائمیٹ اڈاپٹیشن کی بات کرتے ہیں، جس میں مختلف قسم کی ورائٹیز پلانٹس جو کراپ ورائٹیز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، پھر اریگیشن کو بہتر مینیج کیا جائے، پھر اس کے علاوہ کئی قسم کے نیوٹرینٹ سپریز ہیں، اور جو پلانٹس کی نیوٹریشن کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، پھر کئی ہارمونز ہیں۔ تو یہ سارے طریقے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی ایگرونومک اور جو فارسٹری کے طریقے ہیں، ہم سب کو ملا کے ہم زراعت پہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثر کو کم کر سکتے ہیں۔ سر اس کا جو حکومت بھی اب کافی اس پہ دیکھ تو رہی ہے اس میٹر کو، لیکن ایسے میں جب نہ کسانوں کو اس کی کوئی وہ ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، نہ کسان اس سے آگاہ ہوتے ہیں، اور حکام مطلب کوئی ان کا کردار ہو سکتا ہے اس میں موسمیاتی تبدیلی کو زراعت کے شعبے پر افیکٹ کرنے سے بچنے میں، روکنے میں؟ جی شکریہ ثنیا۔ آج کل ماحولیاتی تبدیلی ایک واقعی ایسا موضوع ہے جس پہ ہر جگہ پہ بات ہوتی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے پاس میڈیا یا باقی جو چینلز ہیں وہ اتنا ابھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ابھی ریسنٹلی جس طرح کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان اور پاکستان کے نمائندے جو تھے وہ وہاں پہ گئے۔ اسی طرح اور بھی یہ حکومت کا ظاہری بات ہے کہ اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے
اور کوششیں جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کئی فارمنگ کمیونٹی جو ہے ہماری وہاں تک ان کی آواز نہیں پہنچتی. لیکن آج کل جیسے ویب ریڈیو ہے یا باقی ٹیکسٹ میسیجز سروسز ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، سو ان سب کے تھرو اب کسان تک آواز پہنچ رہی ہے. اور اب ہمیں وہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے مسئلے کو حل یا اس کے سلوشنز کی بات کرنی چاہیے، جو کہ فارمرز تک پہنچانا گورنمنٹ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل. سر آخر میں بس آپ سے ایک جو بہت زیادہ آج کل ہو رہا ہے، پیرس اگریمنٹ ہے ایک اگریمنٹ، اس کے اوپر چرچا بہت زیادہ ہونے لگا ہے آج، اس کے بارے میں ہمارے کسانوں کو تھوڑا سا کچھ بتائیں. جی شکریہ ثانیہ. 1992 میں پہلی بار یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج ہوا، جس میں پھر آگے کیوٹو پروٹوکول 1997 میں، اور اس کے بعد 2015 میں ہم نے دیکھا کہ جناب جو بھی کاوشیں ہم کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہیں یا وہ کافی نہیں ہیں. تو پیرس ایگریمنٹ 2015 میں ہوا، اس میں پھر دوبارہ سے ٹیمپریچر کو زیادہ نہ بڑھنے دینے پہ بات ہوئی، اور 1.5 ڈگری سے زیادہ نہ بڑھنے دیں کہ جو ہے معاہدے ہوئے. اسی طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، اس میں بھی ساری چیزیں کلائمیٹ ایکشن کو شامل کیا گیا. اور آج کل انٹرنیشنل لیول پہ کافی زیادہ ایگریمنٹس اور معاہدے ایسے ہیں جس کا پاکستان بھی سگریٹری ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ حقیقت کی طرف موو کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں ان سب کا جو بہتر اثر جو ہوگا وہ کسانوں کے لیے اور ہمارے ماحول کے لیے وہ سامنے آئے گا. سر کیا پیرس ایگریمنٹ سے زراعت کے شعبے کو کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ جی ثانیہ، ایک تو جس طرح ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم وہ جو کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر کی اس کو کم کرنے کی کافی کوششیں جاری ہیں. کئی ممالک میں جس طرح نیوزی لینڈ نے اور ایک دو اور یورپی ممالک نے جو اینیمل فارمز ہیں، بیف کے خاص کر بڑے اینیمل کے فارمز، ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو میتھین ایمیشن وہاں سے ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے. اسی طرح جتنے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں یہ بالآخر پاکستان کی جو لوکل ہمارا جو لیجسلیشن ہے، جو قانون ہے، اس پر اثر انداز ہو بھی رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہوگا. اور اسی طرح یہ سارے جو نتائج ہوں گے وہ ہم تک پہنچیں گے اور کسانوں تک بھی پہنچیں گے. جی سر، بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ ہمارے ویب ریڈیو پر تشریف لائے. میں یقین کرتی ہوں کہ ہمارے کسانوں کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. تھینک یو سو مچ. جی شکریہ ثانیہ. زرعی یونیورسٹی کی یہ بہت اچھی کاوش ہے، اور میرے خیال میں زرعی یونیورسٹی ہمیشہ کسانوں کے شانہ بشانہ چلتی رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی. شکریہ. شکریہ سر.